مسجد اور جمعہ اور چھوٹی سی مسجد ہے، کوئی شاید 2-3 مرلے بھی زیادہ ہوں، اس سے بھی چھوٹی مسجد، کوئی 10-20 آدمی وہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں، اتنی ہی مسجد ہے۔ مجھے جب عمرے پر لے گئے نا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، فوت ہو گئے، بڑے اچھے آدمی تھے میاں غلام احمد، ان کے بھائی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، دونوں بھائی لے گئے غلام رسول۔ ہاں، حالانکہ انہوں نے بہت عمرے کیے تھے۔ میں نے جب وہ مسجد بتائی، روایت نفر پڑے تو یہ دونوں تھے، انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ ہم اتنی مرتبہ آئے، ہمیں اس مسجد الجمعہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ آج آپ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ پاک مسجد ہے جس میں اللہ کے رسول نے پہلا جمعہ پڑھایا اور نماز پڑھائی۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی رانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے جو وہ اجتہادی غلطی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ اجتہادی غلطی ہوتی کیا ہے؟ آپ ایسا کر لیں، موضوع کافی لمبا ہو گیا، ہمارے پاس 2-4 سوالات ہیں، چونکہ یہ تاریخی اور تحقیقی سوال ہے۔ آپ ملا کریں نا، پوچھ لیا کریں آپ حضرت معاویہ رضی کے پیچھے کیا پڑے ہوئے ہیں، ہم اور آپ اپنی اپنی فکر کریں، ان سے اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو واقعی نقصان دیں، مگر اللہ معاف کرے۔ اب کوئی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ چلیں، آپ یہ آسانی سے نا مزے لینے کے لیے شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے کیا، غلطی واقعی ہوئی ہے، کوئی نہیں اس کا انکاری۔ اہل سنت کے علماء بھی قائل ہیں کہ غلط کام ہوئے، مگر آپ کیا کریں، جہنم بھیجے انہیں، یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ کے متعلق میں بتاتا چلوں کہ موصوف عرصہ 4 برس سے فتاوی آن لائن میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات مرحمت فرماتے ہیں، اور مولانا عرصہ 25 برس سے ستیانہ روڈ پر رحمان جیولر والی گلی کے اندر مسجد جامعہ مسجد محمدی کریمیہ کے اندر خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ شاید فیصل آباد کی یا ملک کی پہلی مسجد ہو کہ جس میں جمعے کی نماز کے بعد عصر تک ایک مجلس مذاکرہ کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ وہاں دوست و احباب تشریف لاتے ہیں، تاریخی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے، احادیث کی چھان پھٹک کے اعتبار سے اور قرآن و سنت کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے وہاں ایک مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوالات کے حوالے سے تو ہم وقت تیار ہیں، لیکن اگر کوئی تفصیلی بحث درکار ہو جس کے لیے دلائل اور شواہد درکار ہوں تو مسجد کے اندر ایک بہت بڑی لائبریری بھی ہے، وہاں تشریف لائیے، مولانا سے ملاقات کیجیے اور اپنی تسلی کیجیے۔ چلیے، زکوٰۃ کے متعلق مولانا میں آپ کی بات کی تھوڑی وضاحت کر دوں، بات تشنا نہ رہ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مدیون صدقے دل کے ساتھ دینے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن اس کے حالات اجازت نہ دیتے ہوں تو پھر آپ اسے زکوٰۃ کی مد کے اندر رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سامنے والا اکڑا ہوا ہو اور وہ کہتا کہ لے کے دکھا دو تو پھر اسے اللہ تعالیٰ سے نکالنا زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے فرمایا یہ ٹھگی نہیں، یہ ٹھگی آپ سمجھیں کہ ملنے تو ہے نہیں، اب چلو جی زکوٰۃ دینے سے جان سنو، یہ تو کوئی بات نہ، باقی جو دینا چاہتا ہے غریب، اگر آپ اس کو ویسے نہیں معاف کر سکتے تو زکوٰۃ کی مد میں چلو حساب کر لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کو الگ معاف کریں، زکوٰۃ الگ دے دیں، اللہ کا دیا ہوا دینا ہے نا، دل تنگ نہ کریں، اللہ خوش ہوگا، جتنا اس کی راہ میں دیں گے ضائع نہیں جائے گا، سیونگ اکاؤنٹ میں چلا جائے گا، ایسا کھاتا جسے نہ چور لوٹیں گے نہ بینک ڈوبے گا، اللہ کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ اس لیے وان تو صدقوا خیر لکم، جو غریب ہے اس کو مفت چھوڑ دیں، سب سے بہتر ہے، زکوٰۃ الگ دے دیں۔ اگر اتنا حوصلہ نہیں تو چلو زکوٰۃ نہیں شمار کریں، مگر ایسے بندے کا جو واقعی دینا چاہتا ہے۔ مولانا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو وہ اکڑتے رہتے ہیں کہ لے کے دکھاؤ، جب وہ مرتے ہیں تو ان کے بچے اعلان کرتے ہیں کہ اگر کچھ لینا دینا ہو تو ہم تیار ہیں، ہوتے بھی رحم دل ہیں، دین کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، اگر ان کے بچے ان کی جگہ پر وہ قرض ادا کر دیں تو کیا جو مرنے والا ہے مقروض ہے اس کا قرض ادا ہو جائے گا جبکہ اس کی نیت نہیں تھی اپنی زندگی کے اندر دینے کی؟ ہاں، یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے طاہر صاحب، بہت مشکل۔ اس سے صرف جان چھوٹے گی دنیا میں بچوں کی کہ انہوں نے دے دیا، اب ان کے والد کا قرضہ ان سے کوئی مانگے گا نہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر نہ دیں گے تو لوگ مانگے تو صحیح کہ جائیداد سنبھال لیے تم نے، اس کی قرضہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ دنیا کے جھگڑے ختم ہیں، آخرت میں وہ شخص بری نہیں ہو سکتا جس کی نیت دبا جانے کی تھی نا، بیٹے دیتے رہیں وہ مجرم نہیں۔ یہی حال حج بدل کا ہے کہ جو حج کرنا چاہتا تھا بوڑھا مر گیا یا بیماری کی وجہ سے نہیں، اس کا کر دیں تو قرضہ اتر گیا، وہ بھی بڑی۔ جو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا نامراد، اس کی جگہ آپ 1000 حج کریں آپ کو ہی ثواب ہوگا، وہ نہیں چھوٹے گا، پکڑا جائے گا۔ نیت جو ہے اندر کی، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ نے اس پر پکڑنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی کے،
جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001171777۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ